ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 73 فرقوں کی عکاسی کروں گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر جب سارے صحابہ کی جماعت موجود تھی، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ میرا راستہ ہے، پھر ٹیڑھی لائنیں کھینچ کے کہا یہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے ضرور 73 فرقے ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول کے لب مبارک سے نکلی تو طے ہو گیا کہ 73 فرقے ضرور ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں، میں تو بس مسلمان ہوں۔ تو کون سا مسلمان ہے بھائی؟ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں میں بٹے گی، تو امت کا بٹنا مقدر ہو چکا، طے ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 73 میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس رستے پر میں ہوں یا آج کے دن آپ لوگ ہیں۔ اب چونکہ یہ بات تو طے ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اب ہم کو 73 فرقوں کی تلاش نہیں کرنی، بلکہ ایک حق والے فرقے کو سمجھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 73 فرقوں والی حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی، اس مسلک کا نام کیا ہوگا جو ہدایت پر ہوگی، جو جنتی فرقہ ہوگا، جو جنتی گروہ ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی، نہ کہ حدیثوں پر عمل کرنے والی۔ آج مسلمان بہت پریشان ہیں کہ 73 فرقے بن چکے ہیں، سب میں ہر مسئلے پر اختلاف ہے، نفرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بعض بد عقیدہ لوگ جن کو منہ دھونے کا نہیں پتہ، غسل کرنے کا نہیں پتہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر اعتراض رکھتے ہیں۔ جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بچوں پاگلوں جیسا ہے، یا کہ شیطان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ میلاد سے لے کر نور و بشر و ختم شریف تک اختلاف ہے۔ اگر قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، قرآن و حدیث سے سب فرقے اپنے اپنے اختلافات کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن بھی ایک، حدیث رسول ایک، تو پھر جھگڑا کیوں؟ اگر قرآن ایک ہے تو قرآن میں 2 طرح کی باتیں کیوں لکھی ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سچ ہے کہ قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، حدیث ایک ہے، حتیٰ کہ غیر مقلد و اہل سنت کے امام ابو حنیفہ بھی ایک ہیں۔ اب جھگڑا اس لیے ہے کہ قرآن ایک، سب کچھ ایک، پر قرآن و حدیث پڑھنے والوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ قرآن و حدیث کو اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق روایات چن کر لوگوں میں پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پڑھنے والوں کی طبیعتوں میں کیسے فرق ہے۔ ایک گیٹ پر لکھا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ، یعنی اندر آنا منع ہے۔ اب ایک غیر مقلد آیا اور اندر داخل ہوا تو واچ مین نے کہا کہ باہر لکھا ہوا بھی ہے کہ رک جاؤ، پھر آپ اندر آ رہے ہو۔ اس الو ماں صاحب نے کہا پڑھا ہے تو اندر آ رہا ہوں، یعنی اس نے پڑھا ٹھہرو مت اندر آؤ، یعنی وہ پڑھنے میں فرق کر گیا۔ ایسے ہی پڑھنے والوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس آیت یا روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا نعت ثابت ہوتی ہے، یہ لوگ اسی آیت سے گستاخی ثابت کر رہے ہیں۔ اب ہر کپڑے دھونے والا، ہر موچی لوہار خود قرآن و بخاری شریف کو پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں علماء کے پاس نہ جاؤ، خود مسئلے نکالو۔ اب نہ سمجھ لوگ قرآن و حدیث پڑھ کر کس طرح گمراہ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اب ایک بندہ مسجد میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست مفتی صاحب نے جماعت کے بعد ان سے پوچھا کہ جماعت ہو رہی تھی، آپ اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے تھے، جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ مفتی صاحب نے کہا قرآن میں لکھا تو ہے وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب رکوع کا ذکر ہے، پوری نماز کا ذکر کہاں ہے؟ تو مفتی صاحب بولے تم ہی دلیل دے دو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اکیلے نماز پڑھو؟ وہ بولا قرآن میں لکھا تو ہے ان الصلاۃ تنہا، کہ تنہا نماز پڑھو۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ عربی میں جس تنہا کا مطلب روکنا تھا وہ اس سے اکیلا مطلب نکال رہا ہے۔ ایسے ہی جاہل لوگوں نے دین کو خراب اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جاؤ، نہ کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا کسی جاہل عالم سے سیکھو۔ اگر آسانی سے قرآن و حدیث ہر بندے کو سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو 8 سال کا درس نظامی کورس نہ ہوتا۔ ان جاہل لوگوں نے تباہی مچا رکھی ہے، جیسے ان جاہل لوگوں نے سورۃ فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار قرار دے دیا۔ سب سے پہلے فرقہ جو پیدا ہوا اسے اہل قرآن کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، نبی چونکہ انسان ہے اس کی بات مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور حدیث کو ہم نہیں مانتے، کیا پتہ وہ حدیث نبی کا قول ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سالوں بعد لکھی گئی۔ ہمارے پاس قرآن ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے ہم حدیث کی بات کیوں مانیں؟ ان سے پوچھو کہ آپ ہی کیوں اہل قرآن ہو؟ قرآن کو تو پوری امت مانتی ہے، نام ایسا رکھو جس میں صرف آپ ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو۔ یہ لوگ قرآن کو دیکھ کر حدیث کا انکار کرتے ہیں تو میں نے ان کا نام رکھا منکرین حدیث۔ یہ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں ماننی، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب رسول کا حکم معلوم پڑ گیا تو اس حکم کو نہ ماننا مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ اب حدیث پر عمل کرنے کا حکم کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول جو تم کو دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کہے تو وہ حلال حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال حرام کہیں تو اس کے حلال و حرام میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ رسول اللہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ معلوم ہوا یہ اہل قرآن بھی جھوٹے راستے پر ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے اہل حدیث۔ شہروں میں ایک فرقہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جس میں ہر چیز شارٹ کٹ ہے۔ اس فرقے کا نام ہے اہل حدیث۔ یہ جو اہل حدیث ہیں بس نام کے اہل حدیث ہیں۔ ان کی مثال گلاب جامن جیسی ہے، جس طرح گلاب جامن مٹھائی میں نہ گلاب ہوتا ہے اور نہ جامن، بس گلاب جامن نام کا ہی ہے، ایسے ہی یہ نام کے اہل حدیث ہیں۔ یہ نہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث ہے، بس اہل حدیث نام رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اہل حدیث کی بنیاد 3 دسمبر 1884 میں رکھی گئی۔ ملکہ وکٹوریہ نے انہیں اہل حدیث کا نام دیا۔ کتاب کا نام ہے سیرت سنیہ۔ لکھنے والے ہیں سب سے بڑے اہل حدیث محمد حسین بٹالوی، جو اہل حدیث کے بہت بڑے سڑے عالم تھے۔ اس محمد حسین نے جا کر ملکہ وکٹوریہ کی قدم بوسی کی کہ لوگ ہمیں باغی وہابی کہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی اچھا سا نام دیں۔ بلکہ ملکہ وکٹوریہ نے پھر 3 دسمبر 1884 کو انہیں اہل حدیث کا نام دیا۔ 1884 سے پہلے اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حکم مانو میرا، اطاعت کرو میرے رسول کی، اور کہا مانو ان امر والوں کا۔ اب آپ بتائیے امر والے کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں نا امر والے، تو آئیے دیکھتے ہیں ان صحابہ ان امر والوں کی بات کون مانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جماعت کے ساتھ 20 تراویح پڑھائی۔ آج دیکھو کون 20 تراویح پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا، تو پتہ چلا یہ اہل حدیث صرف نام کے ہی اہل حدیث ہیں۔ اب ایک فرقہ ہے دیوبندی۔ دیوبندی یعنی کہ دیو کی بندی۔ دیوبندیوں نے دین اسلام اور لوگوں کو ایسا گمراہ کر رکھا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ ان کے علماء اکرام نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ ان کا ایک مولانا اشرف علی تھانوی جو پتہ نہیں پیدا کہاں ہوا اور سنا ہے پیشاب خانے میں مر گیا تھا، اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتابوں میں ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ معاذ اللہ۔ اس نے اپنی یہ کتاب حفظ الایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچوں، پاگلوں، حیوانات کے علم کے برابر کہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایسی بات کہنے والا مسلمان
مسلمان رہ سکتا ہے اور ایسے شخص کے مقلد دین اسلام کی تبلیغ کیا کریں گے؟ تو معلوم ہوا یہ دیوبندی بھی جھوٹے ہیں۔ اب سب سے آخر میں اور پیچھے بچے اہل تشیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک تو میں اہل تشیع کو مسلک فرقہ مانتا ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان سے کہو اللہ تمہارے فتنے پر لعنت کرے۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد دوم صفحہ 255۔ معلوم ہوا صحابہ کی شان میں گستاخی اور ان کے ایمان پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ محرم شریف میں صحابہ پر لعنت کرنے والوں، حدیث میں تم پر لعنت کا حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے ہر سنی مسلمان کو چاہیے کہ دشمنان صحابہ پر لعنت کرے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا فرقہ جنتی ہے۔ وہ فرقہ جنتی ہے، وہ فرقہ ہی اہل سنت والجماعت ہے جو آمنو کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی امت کو جب بھی مخاطب کیا تو یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ آمنو کیا ہے۔ آمنو میں لفظ ہے 4، الف میم نون اور واو۔ الف سے جو اللہ کو مانتا ہو، میم سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو، نون سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو، اور واو سے جو ولیوں کو مانتا ہو۔ اب یہ موازنہ آپ خود کریں گے کہ یہ آمنو پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں عیب نہیں نکالتا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتا ہے، نور بھی مانتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں شک نہیں کرتا۔ اور وہی فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شفیع مانتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو مانتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو اصال ثواب کی محفلیں سجاتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو سارے صحابہ کو مانتا ہے، وہ فرقہ جنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنا جانتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اگلی ویڈیو میں میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کا مسلک جنتی ہے، اگر آپ کا مسلک حق سچ ہے تو ثابت کرو، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل ازاری نہیں، اور میرے مسلک کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہے کہ آج تک جتنے نبی کی عزت پر قربان ہوئے سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کی تشریح کر کے اور ایک نیک اور اچھا راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں